بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے نشو و نما دینا اور زیادہ کرنا، پاک کرنا، تزکیہ کرنا، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی وہ مقررہ مالی حصہ جو اللہ تعالیٰ نے مستحق افراد کو دینے کے لیے ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 26 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اتنی تاکید فرمائی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں مال عطا کیا اور اس کا مالک بنایا، اور پھر صرف 2.5% کا مطالبہ کیا۔ تو مسلمان کم از کم اتنا کر لے کہ وہ 2.5% ٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کر دے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہو گئی تھی، البتہ اس کے تفصیلی احکامات سن 2 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئے۔ جن اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہے، 7.5 تولے سونے پر 2.5% زکوٰۃ ہے، 52.5 تولے چاندی پر 2.5% زکوٰۃ ہے، سونا اور چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت کسی بھی قسم کا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ غلے اور پھلوں پر سال گزرنے کی شرط نہیں، سال میں 2 دفعہ پیداوار ہو تو دونوں دفعہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ پھلوں کے وزن کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ جانوروں کی تعداد بڑھنے پر اسی اعتبار سے زکوٰۃ بھی زیادہ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ ان جانوروں پر ہے جو نصف سال سے زائد قدرتی وسائل پر گزارا کریں۔ مالک کے خرچ پر پلنے والے ذاتی استعمال کے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والے جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تجارت کی غرض سے پالے گئے جانوروں کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ جن اشیاء پر زکوٰۃ نہیں، ذاتی استعمال کی اشیاء جیسے گھر، سواری، فرنیچر، مویشی وغیرہ، غلام، گھوڑے، گدھے، خچر، سبزی، کام کرنے والے جانور، آلات تجارت، دکانیں، لوہا، تانبا، سیسا، پیتل وغیرہ، جواہر یعنی ہیرا، موتی، یاقوت، مرجان وغیرہ، اور وہ مال بھی جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو، خواہ وہ کسی کو دیا گیا قرض ہو یا کہیں ڈوب گیا ہو، لیکن ایسا مال مل جانے کی صورت میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنی کافی ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کے قرب اور رضا، دیدار اور اس کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اس سے نیکیوں کے مزید دروازے کھلتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ مال کے شر کو ختم کر دیتی ہے اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی آگ کے عذاب، قبر کی حرارت اور بری موت سے بچاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا قیامت کے دن کی گرمی اور اس دن کے خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار، کفر اور سستی کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔
جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے آگ کی وعید ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ قیامت کے دن مالک کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اسے ڈسے گا اور کاٹے گا۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط: مسلمان مرد، عورت، عاقل اور بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غیر عاقل اور غیر بالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ غلام پر زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ صاحب نصاب جس پر نصاب شریعت کی مقررہ کردہ مقدار کے مطابق ہو، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ مال نصاب سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں۔ مال جو نصاب کو پہنچ چکا ہے قرض سے پاک ہو، نصاب بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو، حرام طریقوں سے کمایا ہوا مال نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔